کوئی نہیں چاراور گا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اے نہ جان نثاراور گا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی اے نہ سونیا یاراور گا آزم شان آزم شان آزم شان 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 آزم شان صدیق کی پوچھنا آزم شان صدیق کی پوچھنا سارے مل کے پڑھو آزم شان صدیق کی پوچھنا آزم شان صدیق کی پوچھنا ایکو یار ہزار آور گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر میں کتاباں نے اندر پڑھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے 17 مرتبہ امامت کروائی ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیاتی دی اندر سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو درکنوں میں عمر جان جان ہو عقیدہ ہے ساتھ سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جان جان ہو علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو روبرو مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے لینے میری خبر آئے آقا اگر لینے میری خبر آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو جس طرح سی محفل پاک سجائیے روز معاشر بھی ایک
محفل سجنی ہے. اچھی آنکھو ایک محفل سجنی ہے روز محشر میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تشریف فرما ہونا ہے. بولو تو صحیح یا محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، میرے مجلس ہو جس وقت حاکم نبی. محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، میرے مجلس ہو جس وقت حاکم نبی، اذن ہو نعت پڑھ اے میرے امتی، حکم ہو نعت پڑھ اے میرے امتی. پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو روبرو. نہیں جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی. سارا شعر میرے نال نہیں پڑھنا، بس نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی میرے نال مل کے آنا. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے، چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی، چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. سبحان اللہ. حسن صاحب سب کچھ نثار کیتا، چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. ارشاد لارا ڈکے ویڑے صدیق دے،
فرشتے ہوں گے بھائی قسمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی دوسری بار دوسری بات پڑھا گے پہلے اتنے آ جاؤ سارے اے جڑے بندے نہیں اتنے آ جاؤ میرے نیڑے نیڑے آؤ نا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دور کیوں بیٹھے ماشاء اللہ تھی بھی لیول کر سکو آ جاؤ سونے بیٹھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کٹھے ہوں گے سارے دروشی پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام پڑھ لو سارے صلی اللہ علیہ تیری ایک نظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک نظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیرا بیمار بہتر ہے ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے اجن سمجھ آئیے وہ تو سے ذرا چکا ہزاروں طبی نسخوں سے ہاں جی حکیمہ دے ہزاراں نسخیاں نالوں نگاہ یار ایک ہی بہتر ہے ہاں جی ایک کوئی نگاہ ہے یہ تسی سارے مل کے میں نہ پڑھنا پھر دیکھو کیسی ایک روحانیت بن دی ہے ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے
تیری ایک نظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے جگہ مل جائے گر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو پاپوش گاہے یار میں مجھ کو جتنے سرکار علیہ السلام اپنے نالین مبارک پہن دے سن نہیں سمجھ آئی اور سادہ کر دیں جوتا مبارک نالین شریف پاپوش گاہ اور رستہ شاعر آندہ ہے جس رستے سرکار علیہ السلام جوتا پہن کے نالین شریف پہن کے گزر دے ہوندے سن نا اتھے اگر جگہ مل جائے تو کی مقام ہے سنو جگہ مل جائے گر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو خوشائے مسن دیتا اس سے صد بار بہتر ہے خوشائے مسن دیتا اس سے صد بار بہتر ہے تیری ایک نظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک نظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری انہوں نے پتا بندے سمجھ آ رہی کہ لیکن منوں مزہ آ رہا ہے کیونکہ شاعر نے جڑے اشعار لکھے نے اس کلام دے اخیر لکھے میں پڑھنے میں مزید تھوڑی تو سبحان اللہ آکھو نہ آکھو میں پڑھی جانا ہے شہنشاہی سے بڑھ کر تیری پاپوش برداری شہنشاہی سے بڑھ کر تیری پاپوش برداری سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر سکندر سے تیرا ایک خادم دربار تیرا خادم دربار تیرا خادم دربار تیرا خادم دربار سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے تیری ایک نظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک نظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے سبحان اللہ مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا
جدوں سرکار صاحب اسلام مکے سن تے مکہ افضل، تے جدوں مدینہ شریف آ گئے مدینہ افضل۔ شاعر آندا ہے جدوں تک سرکار صاحب اسلام ایتھے سن اس دنیا چ ظاہری حیات دے، اے جہاں افضل، جدوں ادھر گئے او جہاں افضل۔ ہن تسی شعر سمجھنا، میں پڑھن لگا مقام مرتبہ ساری خدائی نے میرے آقا تیرا اس پار بہتر ہے، تیرا اس پار بہتر، تیرا اس پار بہتر ہے، تیرا اس پار بہتر ہے، تیری ایک ناظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک ناظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، میرے آقا سے خوشبو جنت کی خلد کی یوں عرض کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے عرض؟ سنیے گا، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، ہر ایک خوشبو، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر۔ جنہیں سمجھ آ رہی نا وہ محظوظ ہو رہے ہیں، باقی بھی ذرا سارے مل کے، تیرے ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، تیری ایک ناظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک ناظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے۔ کھلا ہے ایکم مثلی سے یہ اقدار ندیم اختر، سرکار صاحب نے فرمایا تو میں کوئی میری جیسا، کون ہے تواڈے چ میرے مثل؟ ہاں جی، روزے رکھن لگ پے سرکار صاحب روزانہ، تے صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر۔ کچھ دن گزرے تے ویکھیا مسجد چ گھٹ صحابہ، پوچھا کدھر گئے؟ میں سرکار وہ تے کمزور ہو گئے، روزے لگاتار رکھی جاندے۔ انہوں نے بلایا، فرمایا تواڈے چ ہے کوئی میرے ورگا؟ مینوں تے میرا رب کھواندا تے پیا۔
اللہ کرے بھی تسی بولو. ہاں جی میں تو دعا ہی کر سکنا ہوں جا کے. کھلا ہے ایکم نسلی سے یہ دان ندیم اختر ہر ایک بہتر ہر ایک بہتر سے ذات حق کا وہ شاہکار بہتر ہر ایک بہتر ہر ایک بہتر سے ذات حق کا وہ شاہکار بہتر ہے. تیری ایک ناز رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. تیری ایک ناز رحمت سے ذرا سارے دیوانہ وار جملوں کے پڑھ لو نا, دیکھو کیسا ایک روحانیت پیدا ہونی. جا کے ذرا تیری ایک نظر رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاش برداری. شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاش برداری. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار. رانا صاحب آ جاؤ, سی سرکار دے خادم آ جاؤ, آ جاؤ. اللہ تعالیٰ سلامت اتنے آ جاؤ. اسی تو پہلو ہی ہوئی نعرے لان ڈے کہ جرا سرکار دا غلام بن جائے. ہاں جی. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے. ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. تشریف رکھیے. تماشا صاحب آجو. علامہ عبداللہ صاحب آؤ سارے. السلام علیکم. ٹھیک.
ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ زیارت بھی کریں. اور میں نے منقبت پڑھنی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن چونکہ عاطف بھائی بھی آئے ہیں اور حضرت صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ٹائم بھی 11:30 ہو چکا ہے. تو چلیں استاد محترم اجازت دے دیے. سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا باتاں نے. سارے یار حضور دے سونے نے، پر یار غار دیاں کیا، یہ تسی کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہونے لگا، پر یار غار دیاں کیا، کیوں کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، پر دے پیار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے. شعر سنو بس، میرے 2 شعر پورے ہونا لیں، تسی ذرا توجہ کر لو. صدیق دیا چڑی عشق نبی دی ماستی ماشاءاللہ جی بہت خوب. صدیق دیا چڑی عشق نبی دی مستی، ڈنگ مار کے سپ پہ یا خود آکھے، ڈنگ مار کے سپ پہ یا خود آکھے، پہرےدار دیاں کیا باتاں نے، ڈنگ مار کے سپ پہ یا خود آکھے، پہرےدار دیاں کیا باتاں نے. سارے یار حضور دے سونے نے. درود شریف پڑھ لو. صلی اللہ علیہ دو شعر میں نے نعت پاک کے اور 2 شعر جو ہے نا وہ منقبت صدیق اکبر، 4 شعر ہیں ٹوٹل میری حاضری کے، چونکہ آپ ہمیں سنتے رہتے ہیں، مقصد علامہ صاحب کو سنانا ہے. تو کلام میں نے انتخاب ہے آج، فارسی کا بڑا خوبصورت کلام ہے، اللہ کے ولی کا لکھا کلام، کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. تنم فرسودہ جاں پاراز ہجران، یا رسول اللہ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجران،
جان پارا سے ہجران یا رسول اللہ چوں سوئے من گزر آری من مسکی زناداری چوں سوئے من گزر آری من مسکی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ ٹھیک ہے، اویس بھائی نے کلام تو مجھے بڑی دیر پہلے کا آتا تھا بڑا، لیکن اس کے الفاظ میننگ الحمدللہ پڑھا لکھا ہوں، لیکن اویس بھائی کا احسان ہے کہ انہوں نے الفاظ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اس کو نا اپلوڈ کیا ہے۔ تو بس آج صبح اٹھا تو میں نے دیکھا تو مجھے بڑا سرور آیا جب میں نے ترجمے کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ پڑھا۔ تو اویس بھائی شکریہ آپ کا جی، آپ بڑا اچھا انتخاب ہے آپ کا۔ تنم فرسودہ جان پارا سے ہجران یا رسول اللہ ذکر دا خویش حیران سیاہ شد روزے سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا سے ہجران یا رسول اللہ۔ بولے سبحان اللہ۔ پھر میں آپ کو ایک دو شعر سناؤں نعت پاک کا، منقبت صدیق اکبر کا درود شریف پڑھے، پھر میں ایک دو شعر پیش کروں۔ صلی اللہ علیہ صدیق جسنو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جسنو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، بولو صدیق جسنو کہہ نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہہ دے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلے کیتا سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو
دفعہ کہہ دو ہر چیز لے کے آیا او یار مصطفیٰ دا جڑے دل نال اہل بیت دا ذکر کرنے اسی دل دے نال اساں حضور دے اصحاب دا ذکر کرنا ہے. ہر بندہ بولے گا, ہر جوان بولے گا. مقصد یہ وے اہل بیت اور اصحاب دی محبت ساڑھے دل چ پیدا کرنی ہے تے مل کے آکھنا ہے ہاں ہر چیز لے کے آیا او گونج پا دیو ہر چیز لے کے آیا او یار مصطفیٰ دا پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے جناب محترم المقام محمد عاطف رضا قادری بارگاہ سید الانبیاء اور بارگاہ اصدق الصادقین سید المتقین خسرے سسرے رسول ہم یار غار و مزار قبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں تو میں جملہ بول دیتا ہوں. نقش بندیوں کے پیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پڑھ رہے تھے. یہ دو ہیرے اللہ نے ہمیں ایسے دیے ہیں کہ ہمیں ان سے کبھی کوئی گلہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ میں اس طرح بھی کہوں کہ یہ اہل سنت کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے حوالے سے ہم ان کو دیکھیں تو یہ ذکر اہل بیت بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہ ذکر اصحاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کرنے کے لیے بندے کو رافضیت اور ان کے جراثیموں سے اس طرح پاک ہونا چاہیے جس طرح سید اعلیٰ حضرت پاک ہے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں. آج سے کچھ عرصہ قبل ایک نعرہ لگایا جاتا تھا, ہمیں کسی کا بھائی بنا کر پیش کیا گیا. میں خود چونکہ ابو بکر سے کچھ دلی لگاؤ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس طرح یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, لیکن مجھے جو محبت امام مالک اور امام شافعی سے ہے وہ کسی اور سے نہیں. ان سے محبت ہے بس. اسی طرح 1,24,000 اصحاب محمد سے مجھے محبت ہے, لیکن جو ابو بکر سے ہے وہ کسی اور سے نہیں ہے. یوں کہہ لیں میری ماں نے میری گٹی میں مجھے ابو بکر کی محبت پھیلائی ہوئی ہے. مجھے آج تک وہ بندہ قتل پسند نہیں جو سنی ہو کر اعلی حضرت کا نام بھی لیتا ہو, ابو بکر اعلی حضرت کا نام بھی لیتا ہو, علی پاک کا ذکر تو کرے لیکن ابو بکر کا نام نہ لیتا ہو. میں ہاتھ جوڑ کر معذرت خواہ ہوں اپنے تمام نقباء سے, نقیبوں سے, اور اللہ ماشاءاللہ نعت خوانوں کو, چند نعت خوانوں کو نکال کے تمام نعت خوان اور بے شمار ایسے واعظین موجود ہیں کہ تمہارا لنگر ہی اہل بیت کے نام پہ چل رہا ہے, اور تم نے اتنا روافظ کے طرز پہ یہ ذکر کیا. آج ہماری ہزاروں محفلیں ایسے لگتی ہیں جیسے رافضیوں کی محفلیں ہو رہی.
ہم چونکہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے، جس طرح میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں، تو ہم مریدوں کی بھی اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں۔ کہاں ابو بکر کا عشق ہے؟ تین چیزیں انسان کو ہمیشہ سے پسند ہیں، ایک اولاد ہے، ایک جان ہے، ایک مال ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب ملک شام سے وہ خواب دے کر واپس آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھا، 40,000 کی خطیر رقم آقا کے قدموں میں رکھ کر کہا آج سے ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، جس طرح چاہے خرچ کرتے رہے۔ جو عزیز چیز تھی آقا کے نام پہ مار دی۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح حضور سے کر کے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اور غار ثور میں سانپ کے ڈسنے پہ اپنی جان حضور پر قربان کر دی ہوئی۔ تین چیزیں سب سے پیاری ہوتی ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے تین چیزوں کو ہی قربان مصطفیٰ کر دیا، مصطفیٰ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم تو ہر جگہ ہر وقت حضرت سیدنا ابو بکر کا ذکر کرنے میں اول ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی راہ چلتی ہی ابو بکر سے ہے، محبت کا نور چلتا ہی ابو بکر سے ہے۔ کیوں بلا؟ وہ جو تین راتیں اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں گزر چکی ہے، ابو بکر نے حضور سے وہ فیض حاصل کیا جو کسی اور کو عطا نہ ہوا۔ آ گئے کونین کے سردار غار ثور میں، آ گئے کونین کے سردار غار ثور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار ثور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار ثور میں۔ اور 3 دن 3 راتیں 7 خلوت میں رہے، ہو گئی صدیقی معراج غار ثور میں، ہو گئی۔ آپ اس سے بھی آہستہ کہیں، میں پھر بھی اپنی کاروائی پوری کر کے بیٹھوں گا۔ آپ کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ ویسے بھی اللہ کا شکر ہے بڑی پکی مسجد ہے، یہ گرتی نہیں ہے، بلند آواز سے بھی سبحان اللہ کہا جائے۔ اچھا وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں نے ایک جگہ علامہ ساجد مدنی صاحب ہے، انہوں نے مجھے ایک جگہ دعوت دی، آپ کے سبحان اللہ سے مجھے وہ یاد آ گئی ہے بات۔ علامہ قبلہ شہباز اتاری صاحب کو تو میں نے ایک دفعہ سنائی تھی۔ بڑا پنڈ ہے ادھر، دمدل سے آگے گزرے تو ظفروال سے آگے اس طرف ہے گاؤں، وہاں پہ میں چلا گیا نگابت کے لیے، تو میں نے کو 2-3 مرتبہ کہہ دیا بھائی سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ ایک بابا کھڑا ہو گیا پچھو، کہنا پتر کتوں آیا؟ میں بابا اس ونڈیو آیا۔ پتر جے اسائی سبحان اللہ کہہ رہی ہے تو تینوں انہی دوروں بلان دی ضرورت کی تھی؟ اس واسطے تو دوروں ہے تو ہی سبحان اللہ کہہ، تو کم از کم ایتھے تو میں دوروں نہیں آیا، تسی ساتھ رہو، کہو سبحان اللہ۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے تو اصول بنتے ہیں، مجھ سے کثرت صداقت کی منزلت نہ پوچھ، انہی کے گھر تو دلہا رسول بنتے ہیں۔ اسلام میں اول ہیں علی ہو یا ابو بکر، اسلام میں اول ہیں علی ہو یا ابو بکر، سلطان خلافت ہے مگر چونکہ ابو بکر، میں ابو بکر کا ذکر کر رہا ہوں، سلطان خلافت ہے چونکہ مگر ابو بکر۔ کس قوم سے ہو، کہاں سے آئے ہو، ذرا کھل کے بتاؤ۔ جھوٹوں کے ابو جہل اور سچوں کے ابو بکر، جھوٹوں کے ابو جہل اور سچوں کے ابو بکر۔ قبلہ شہباز اتاری صاحب، علامہ صاحب آپ سے معافی مانگتے ہوئے میں ایک جملہ پھر سے کہہ رہا ہوں، ویسے تو میرے وہ پچھلے جملے آج تک چپ رہے ہیں، میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تم کس طرح کے سنی ہو، شیعوں سے مل کر جملے بنانے والے، تمہیں تو چوٹیاں مارنی چاہیے، تمہیں شرم نہیں آتی گستاخانے ابو بکر کے پاس بیٹھتے ہوئے، پھر تم دوسروں کو باتیں کرتے ہو۔ حضرات ہم ابو بکر کے بھی نوکر ہیں، ہم عمر و عثمان و حیدر کے بھی نوکر ہیں، نانا آل رسول کے گنے چنے لوگوں کے نہیں، بلکہ آل رسول کے سچے پکے سنی اہل بیت کے ہم ایک ایک بچے کے خادم و غلام ہیں۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ آئے میں وہ شعر
झूठों के अबू जहल और सच्चों के अबू बकर। बेटे तेरी बेटी के, हम बेटे तेरी बेटी के, मुलाजम तेरे घर का। बेटे तेरी बेटी के, मुलाजम तेरे घर के, हम लोग बेकारी हैं तेरे टुकड़ों के अबू बकर। हम लोग बेकारी हैं तेरे टुकड़ों के अबू बकर। और सुनो, हम लोग गुलामाने गुलामाने गुलामा, हम लोग गुलामाने गुलामाने गुलामा, नस्लों से है नौकर तेरी नस्लों के अबू बकर, नस्लों से है नौकर तेरी नस्लों के अबू बकर। सुल्तान खिलाफत है मगर चूंकि अबू बकर। आपने नारों का जवाब देना है। मैं माइक किबला हजरत अल्लामा नौजवान आलम खतीब बोलते हैं, दिल करता है कि हम सुनते चले जाएं। मुझे आज पता चला कि इनका जो वक्त है, अजीम शख्सियत मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इम्तियाज अकबर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजरा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 2 जगह पे तू है खातून जन्नत की माँ आयशा ये कलाम पढ़ा तो सच्ची बात है किबला मुजाहिद अहले सुन्नत उठकर मुझे कहते थे, मैं मुजाहिद अहले सुन्नत नहीं, आप मुजाहिद अहले सुन्नत है, कि जो इस तरह के दौर में भी अम्मा आयशा की इज्जत की बात कर रहे। तो अल्लाह किबला अल्लामा साहब के सदके अल्लाह हम पर रहमत फरमाए। अजीम शख्सियत थी। मैं आज इनको देख रहा था कि सर झुकाए, कार पीछे पीछे चल रही है तो मोटरसाइकिल पे बैठ के आ रहे हैं। तो वो भी अल्लामा साहब आया करते थे। अच्छी बात हमेशा बतानी चाहिए, यहाँ आते थे ना तो वहां खुद ही अपनी चप्पल जूती होती थी, जूता होता था, वो वहां से उठाकर यहाँ आके खुद ही रख रहे होते। क्या बात है। अल्लाह उनके मज़ारे पुरअनवार पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह हुजूर के चारों यारों के सदके, सारे यारों के सदके अल्लाह उनकी कब्र को ताहद्दे वुसअत अता फरमाए। मैं दावत सुखद दावत खिताब दे रहा हूँ। अजीम इल्मी शख्सियत, रूहानी शख्सियत, नौजवान आलिम दीन जनाब मोहतरम मकाम अल्लामा रमजान अजहर नक्शबंदी साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, जेड़ा हक नहीं मंदा हैदर नू ईमान यकीन ते नहीं आया, उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन नू नहीं आया, और जेड़ा राज उमर दा मुनकर है और बशर हजे दीन ते नहीं आया, और जे सिद्दीक दा सच मशकूक दे हजे सच जमीन पे नहीं आया। गली गली नगर नगर, जनाब मोहतरम मकाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमजान अजहर नक्शबंदी साहिब। وذرياته وأولياء
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبصير الصلاة والسلام على رسول الله وعليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلو کیتا اقرار مصطفیٰ دا. یہ کلام کا آغاز میں نے اس لیے کیا، عاطف بھائی نے پڑھا تو ہے، لیکن یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ بھی ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں کی بہت ساری عقیدت بھی ہے، عقیدہ بھی اور عقیدت بھی. جو سمجھ پہلا اگلا مصرع سمجھ کے اندر آئے محبت کا اظہار کرنا ہے. صدیق دا وی اوتھے فاروق دا وی اوتھے صدیق دا وی اوتھے فاروق دا وی اوتھے طیبہ دی جس جگہ تے دربار جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا اور جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سی جس غار وچ نبی نو صدیق لے گئے سی اج بھی یہ رستہ تک دی او غار مصطفیٰ اج بھی یہ رستہ تک دی او غار مصطفیٰ دا جس نے نہ منے اجمل یاران مصطفیٰ نو جس نے نہ منے اجمل یاران مصطفیٰ نو دراصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا دراصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا صدیق جس کہندے او یار مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور جان جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئے قسم نام ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیہ من کا پاس کرنے کے بعد نہایت ہی عزت کے لائق مستعار الحفاظ آپ کے علاقے کی رونق آپ کے علاقے کی زینت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد شہباز الطاری دامت برکاتہ القدسیہ اور نہایت ہی قابل احترام مولانا محمد عدنان الطاری صاحب مولانا محمد شاہد الطاری صاحب اور آپ کے علاقے کی پہچان علامہ محمد عثمان الطاری صاحب اور بہت اچھا پڑھنے والے محمد عاطف قادری صاحب
میں دعا گوں اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا ہم سب کا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بزرگ ایک جملہ بولا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ذکر یار کی محفل میں آنا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے بیٹھے ہیں، محسوس یہ کرنا ہے کہ کن کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے اچھا جی پھر کئیوں نے تجزیہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ سانچا یار بوتے تھے بچے بیٹھے دے سیں وہ بھائی ہے تھے وہی آندہ جنہوں توفیق لگ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے توجہ رکھنی ہے، مجھے علامہ عدنان صاحب کی رات کو کال آئی، کہنے علامہ صاحب تقریر کمال دی ہونی چاہیے، تو میں نے ان کو یہ عرض کی، میں کہا حضور اسی آئی جانے ہیں، پھر یہ ہو جی کراندے نے کر لی دی اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ تو آپ نے بس توجہ رکھنی ہے۔ مولانا جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقیہ ملت بھی آپ کو کہا گیا، آپ نے بڑی سنی اپنی کتاب میں آغاز میں بحث لکھی، کہتے ہیں کہ جو ایک قابل استاد ہوتا ہے نا وہ بہت ساری خوبیوں کا جامع ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ صرف پڑھانے کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے میرے سامنے بیٹھنے والے جو طلباء ہیں ان کے اندر کون کون سے اوصاف پائے جاتے ہیں، کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں قابل ترین جو استاد ہوتا ہے اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جس شاگرد کے اندر جس خوبی کو نمایاں پاتا ہے نا اسی خوبی کے اندر اس کو باکمال بناتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرا یہ شاگرد ہے یہ مقرر بن سکتا ہے، اس کو مقرر بناتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرا یہ شاگرد مصنف بن سکتا ہے، اس کو مصنف بناتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے میرا یہ شاگرد فقیہ بن سکتا ہے، اس کو فقیہ بناتا ہے۔ توجہ رکھیے گا جملوں کی طرف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قابل استاد کی نشانی ہوتی ہے کہ شاگرد میں جو سی خوبی پائی جاتی ہے اسی خوبی کے اندر اس کو باکمال بناتا ہے۔ تو پھر آپ نے ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں ساری دنیا کے کمال والے ایک پاسے آمینہ کا لال ایک پاسے ہے، کیونکہ جہاں پہ سب کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے ادھر سے جا کے رسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ سے بڑھ کے کمال والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے رفت والا کوئی نہیں۔ دیکھو نا اللہ حضرت نے کیا لکھا، کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، دیکھو سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو ساری دنیا کے کمال والے ایک پاسے آمینہ کا لال ایک پاسے ہے۔ تو جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جس غلام کے اندر جس شاگرد کے اندر جس خوبی کو نمایاں پایا اسی خوبی کے اندر اس کو باکمال بنایا۔ اب کس کو کیا بنایا، کس کو کیا بنایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تو انتہا کر دی، بات ہی ختم کر دی۔ کہتے ہیں اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کونین میں بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ کی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے در کی ہے۔ اگر آسان جملوں کے اندر سمجھو تو پھر خلاصہ یہی ہے کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا، میرے کملی والے نے۔ تو نبی پاک نے اپنے جس غلام کے اندر جس خوبی کو نمایاں پایا اسی خوبی کے اندر باکمال بنایا۔ تو جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ نے اپنے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر صدیق کی خوبی کو نمایاں پایا، پھر اس خوبی کے اندر ممتاز بھی بنایا۔ ممتاز وہی سمجھتے ہیں جن کو پتا ہے کہ پیپر میں ممتاز آئے تو کیا کچھ ملتا ہے۔ اس خوبی کے اندر ممتاز بھی بنایا، باکمال بھی بنایا، اور پھر صدیق نے دنیا کو بتایا ہم نے جو پایا محمد مصطفیٰ سے پایا۔ اب یہ صرف میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خوبی تھی ان کے اندر، نبی پاک نے اسی خوبی کے اندر ان کو باکمال بنایا۔ اب ذرا یہ دیکھو کہ ہم نا پڑھتے ہیں بچپن سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، یہ صدیق کا کسے جاتا ہے؟ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے اہل نظر کی نظر، ایک ہوتا ہے اہل علم کی نظر، دونوں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اہل نظر کی نظر کہاں تک جاتی ہے، میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک شخص نے مجھے بات بتائی، کہتے ہیں ایک شخص تھا تو وہ نا بڑا سخت بیمار ہو گیا، تو دل کے نیچے نا کسی جگہ پہ اس کو درد نکل آئی تھی ہے۔ وہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، انہوں نے چیک اپ کیا، ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر اس کو کسی نے کہا، اس نے کہا کہ بلاکی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا وہ حکیم ہے، آپ ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے ادھر سے تمہارا علاج ہو جائے۔ اب سردیوں کے دن تھے
قبلہ حکیم صاحب रहमतुल्लाह ताला के पास जा कहने लगा हजूर मैं बड़े डॉक्टरां दे कोल गया, बड़े हकीमां दे कोल गया, इलाज कोई नहीं, दर्द होंदी है बड़ी शदीद होंदी है, तो थोड़े बूहे ते आया वा। किबला हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला यूं उसकी तरफ देखा, आपने फरमाया सरगी वाले साढ़े कोल आई, सरगी वाले अभी भी आप चले जाओ ना आस्थाने पे तो बाहर नलका लगा हुआ है गेड़ने वाला। अब वो जब सरगी के वक्त आया ना तो आपको पता है कि ये इस तरह का मौसम है कि सुबह भी नहाते हुए कुछ ना कुछ नस बंदे के साथ लड़ता है क्योंकि सर्दी लगती है। अब जब उस वक्त आया कहता है कि जी जरा तुसी वक्त दिता मैं तो पहुंच गया वहां, आपने फरमाया कमीज ला नलके थले बैया। अब वो जो इब्तदाई अल्फाज वो कहने लगा, कहता हुजूर ऐस वेले मैनू कह रहे हो कि ठंडे पानी थले मैं बैठा, आपने फरमाया इलाज नहीं कराना। अब उसको पता था कि यार यकीन के साथ आया हूं, इन्होंने जो कहना करना तो पड़ना है। अब क्या, जब वो नीचे बैठा आपने एक को कहा नलका गेड़िया जाए, जब उसको गेड़ा गया, जब आपको पता है कि ठंडा पानी वजूद पे आता ना सर्दियों में तो एकदम कमनी छिड़ती है। जब पहला नलका गेड़ा गया इस तरह की कमनी छिड़ी कि कुछ लम्हों के बाद वो क्या कहता है, कहता है कि जी ऐसी वेले बड़ी शदीद दर्द होंदी सी, हुण दर्द नहीं हो रही, मैनू ये दसो कि मेरे अंदर खराबी की सी है, मामला क्या था। अब इस जात की नीयत से नहीं बल्कि देखो अल्लाह ताला ने महबूब के गुलामों को कैसी निगाह अता की है। कहने लगा हुजूर बड़े बड़े तबीबा दे कोल गया, डॉक्टरां दे कोल, वो कहंदे सानू मसला समझ नहीं आंदा लेकिन की वेखिया तुसी है। आपने फरमाया किसी औरत का बाल ना वो तेरी किसी नस के करीब फस गया था, इंज ही निकलना सी। इस चीज को देख अहले नजर की नजर, एक है अहले इल्म की नजर। अब अहले नजर की नजर में सिद्दीक किसको कहा जाता है, सूफिया की नजर में सिद्दीक किसको कहा जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उलमा ने सिद्दीक किसको कहा है। अब अगर बात समझ के अंदर आ जाए ना तो खामोश नहीं, एक बंदे को भी समझ में आए तो मोहब्बत का इजहार करना है। सूफिया फरमाते हैं सिद्दीक उसको कहा जाता है जो बेख्याली के अंदर भी कह दे तो रब कर दे। कहते हैं सिद्दीक उसको कहा जाता है जो बेख्याली के अंदर भी कह दे तो हो जाए। अब इसके ऊपर दलील क्या है, गज़वा बदर के मौके पर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से मशवरा लिया कि ये जो लोग कैदी बने हैं इनके साथ क्या किया जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, फारूक तुम बताओ कि क्या किया जाए। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो वसलाम, सहाबा किराम में से जो इनके रिश्तेदार है ना, हर सहाबी अपने रिश्तेदार का सर तान से जुदा कर दे, उसे कत्ल कर दे। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, अबू बकर तुम बताओ कि क्या करना चाहिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो वसलाम थोड़ी नरमी की जाए, कत्ल ना किया जाए, इनसे फिदिया ले लिया जाए। उलमा ने लिखा कुदरत का फैसला वही था जो फारूक आज़म ने मशवरा दिया था, लेकिन सिद्दीक की जुबान से जुमला निकल गया कि फिदिया ले लिया जाए। रब्बे कायनात ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब के पास और जाके कह हमारा फैसला वही है जो सकीद के मशवरा दे दिया है। सिद्दीक उसको कहा जाता है जो बेख्याली के अंदर भी कह दे तो फिर अब उस तरह कर देता है। अब जो उलमा की इस्तिलाह के अंदर सिद्दीक किसे कहा जाता है, उलमा कहते हैं एक सच है एक सिद्दीक है। कहते हैं सच उसको कहा जाता है जो वाक़े के मुताबिक बोला जाए। बाहर एक्सीडेंट हो गया, किसी तरह के बताया जी एक्सीडेंट हो गया, वाक़े की ये सच है। कहते हैं सिद्दीक उसको कहा जाता है जो कह देता है रब कर देता है, जो कह देता है रब कर देता है। अब देखिए ये कहना होता है सिर्फ। अब मुझे बताएं, आप जब कहें कि यार ये मैंने कहा है आगे से काम हो गया है, तो उसका मतलब कि वो जो करने वाला है ना वो आपसे बड़ा प्यार करता है, वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो आपसे बड़ी अकीदत रखता है। अब जरा इस चीज को जरा समझिएगा। दोस्तान मोहतशम एक जंग से वापसी के मौका पर जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बीबी ने नहीं पूछा था मेरा बेटा कहाँ पर है। नबी पाक ने फरमाया पीछे अली आ रखेगा उनसे पूछो। उसने हजरत अली उल मुर्तज़ा से पूछा। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने सोचा नबी पाक ने नहीं बताया कोई हिकमत है, उन्होंने कहा पीछे उस्मान आ रखेगा उनसे पूछो। हजरत उस्मान ने यह सोचा अली ने नहीं बताया कोई हिकमत है, उन्होंने कहा पीछे उमर आ रहे हैं उनसे पूछो। हजरत उमर ने यह सोचा उस्मान ने नहीं बताया कोई ना कोई हिकमत है, उन्होंने कहा पीछे अबू
آپ نے کہا بی بی گھبرا رہا تیرا پتر آ رہا ہے، گھبرا نہ تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ اب علماء نے مختلف جملوں کے ساتھ بات لکھی، میں نے جو الہی بخش صاحب کی کتاب میں پڑھا، کہتے رب کائنات نے جبریل سے کہا کہ وہ جو جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اب بیٹا اگلے جہان نہیں جانا چاہیے، ماں کے پاس جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ صدیق کو صدیق بنایا ہی اس لیے ہے، جو کہہ دے گا ہم کر دیا کریں گے، جو کہہ دے گا ہم کر دیں گے۔ اب یاد رکھنا وہ مجبور نہیں ہے، پیار ہے۔ مجبوری اور پیار میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کو یہ فکر دے کے جار پتہ نہیں اللہ مجبور ہے، صدیق جو آکے گا کرنا ہی کرنا ہے۔ مجبور کے اندر اور پیار کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معذرت بتاؤں چلو کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کس رنگ میں صدیق مانا ہے، لیکن پہلے اس بات کو سمجھو جو فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں ہے۔ علی کو ماننا، توجہ رکھیے گا جملے کی طرف، علی کو ماننا یہ اور ہے، علی کو ماننا اور پھر علی کی ماننا یہ اور ہے۔ کیا بات، سمجھے اس بات کو، علی کو ماننا۔ اب دیکھیں نا، بندہ کہ جی بڑا پیار ہے علامہ شہباز صاحب سے ہے، لیکن اپنے شاگردوں میں سے کسی کو کال کرے وہ آئے ہی نہ، وہ من نہیں نہ، تو وہ پیار تو نہیں نا ہے۔ پیار کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ بندہ جتنا مرضی کہتا پھر جی مجھے بڑا پیار ہے جی فلاں سے، اب دعویٰ پیار سے تو پیار ثابت نہیں نہ ہوتا، میدان عمل میں آنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا کہ جب پیار ہوتا ہے تو پھر جملوں کی لاج رکھنی پڑتی ہے، پھر کہنے کی لاج رکھنی پڑتی ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہے گوکی کی قبلہ سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا خادم سہر رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال ان کے عرس کے اوپر تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کے جو بیٹے ہیں نا قبلہ چند شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اتنا بعمل سید اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے، یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پیار ہوتا ہے، ابھی اس رنگ کو چلو نسبت والے اپنی اصطلاح کے اعتبار سے بھی ذرا سمجھنا، جہاں پہ آپ نے نسبت دی انہوں نے مجھے بات بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رنگ پورے کے نا ایک شیخ صاحب تھے، تو ان کا کام میرے والد گرامی کی دعا سے ہوا، تو وہ آگے کہنے لگے حضور میں نے اپنا مرید کرو ہے، تو آپ نے اس کو اپنا مرید کر لیا، پھر آپ نے نا اس کو کچھ وظائف بتائے، یہ وظائف تم نے کرنے ہیں۔ اب کیا تھا، چند دنوں کے بعد جو ہے نا رنگ پورے کے اندر قبلہ سید ضمیر الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لے کے گئے، تو وہی شیخ صاحب آ گئے، تو آ کے نا سلام لے کے آنے لگا حضور میں پہچانے جی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنا حضور وہی جڑا پچھلے دنوں مرید ہو کے گیا سی ہے، تساں دعا بھی کیتی سی، تواڈے کو آنا جانا میرا لگیا رہندا سی۔ اب جملے سننا بڑی توجہ کے ساتھ۔ آپ نے کہا نہیں تینوں نہیں پہچانے، تے اگوں مرید کی کہندا؟ کہندا حضور ایتھے نہیں پہچانے تے اگے کس طرح پہچانو گے؟ یہ تھی مرید کی بات، اس نے اپنے منہ سے انتہا درجے کا جملہ بول دیا۔ اب بندہ کہتا ہے نا دیکھو جی حضرت والا پیر صاحب کس طرح کے ہیں، مرید پہ رنگ نظر کیوں نہیں آتا؟ بھائی وجہ یہ ہے مرید پیر کی ماننے کا تو رنگ نظر آئے گا نا، اطاعت کرے گا تو رنگ نظر آئے گا نا۔ اب ان لوگوں نے جو کہا نسبت والوں دیکھو رنگ کب چڑھتا ہے، جب اس نے کہا نا ظہور ایسے نہیں پہچانیا تو پھر آگے کس طرح پہچانو گے؟ تے آپ نے کہا تینوں جڑے وظیفے دے سکھان کوئی ایک دن بھی کیتا ہے؟ کہندا نہیں۔ تے آپ فرماندے نے تینوں پہچان کے کی کرنا؟ یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں ساری زندگی علی علی کرتے رہو، تے جی علی دی نہیں مننی تے علی نے تہاڈی کس طرح شفاعت کرنی؟ نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو نا علی کو مانو بھی، علی کی مانو بھی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کس رات کے اندر صدیق مانا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کا پیار اتنا تھا کہ جب بھی جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل میں کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ تشریف فرما نہیں ہوتے تھے، جب آپ بعد میں تشریف لاتے تھے تو کوئی صحابی آ کے جب یہ کہتا تھا نا علی جی آج مدینے والے نے یہ کہا ہے، آپ موجود نہیں تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے تھے قسم اٹھا، وہ قسم اٹھاتا تھا تو اس کی بات کو لیتے تھے۔ پھر کوئی صحابی یہ کہتا تھا آج مدینے والے نے یہ کہا ہے، حضرت علی فرماتے تھے قسم اٹھا، وہ قسم اٹھاتا تھا تو بات کو لیتے تھے۔ لیکن جب صدیق اکبر یہ کہتے تھے نا آج تسی نہیں سو حضور کو سنے ہیں، قسم نہیں لیندے سن، قسم نہیں لیتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی کہنے لگے ساڈے کولوں قسم تے ابو بکر دے کولوں قسم کیوں نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے محبت کا اظہار کرنا ہے، نہ بھی اٹھا سکو زبان سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ آپ نے کہا او دے کولوں کس طرح
कसम लगा जिन्हों खुदा ने भी सिद्दीक आख्या, मुस्तफा ने भी सिद्दीक आख्या है। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अब आपने देखा होगा जब भी दुआ होती है या अल्लाह 12 इमामों का वास्ता डाला जाता है। अब इस राम को जरा समझो। हजरत देखो किसी का नाम लेके अपनी पहचान करवाना ये और बात है, लेकिन उनकी जिंदगी का कोई रंग, उनकी तबाह का कोई रंग तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर नजर आना चाहिए ना। 12 इमामों के अंदर हजरत इमाम बाकिर का नाम आता है कि नहीं आता? आता है। अब गौर कीजिएगा, अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, ज्यादा तारी भाई बैठे हैं, मुझे अपने ईमान से बताएं, अगर कोई आपसे पूछे ये जेब के साथ मसवाक लगानी चाहिए कि नहीं लगानी, जायज है ना जायज है, तो उसी आखोगे जायज है, वो कहेगा जी दलील दो, वो कहोगे हजरत मीरा ने सुन्नत लाई होती है, क्योंकि आपके लिए वो दलील है, वो हुज्जत है। समझ आ रही बात की कि नहीं है? यानी आपने किसको हुज्जत बनाया है? जो आपसे मकाम वाला है, फजीलत वाला है, इज्जत वाला है। तो हजरत इमाम बाकी से पूछा गया, जहां से तलवार पकड़ते हैं वहां पे चांदी लगवा सकते हैं? अब गौर कीजिएगा, जो जुमला समझेगा वो बोलेगा। आपने फरमाया हाँ लगवाना जायज है, तो वो कहने लगा दलील क्या है? आपने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लवाई दी सी। उन्होंने दलील, उन्होंने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक, जब सिद्दीक कहा तो वो जो सवाल करने वाला था उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी मौजूद थी। कहने लगा आप भी उन्हें सिद्दीक मानते हैं? सुबह इमाम बाकिर ने क्या कहा? कहते हैं नाम हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक, हुआ सिद्दीक। वो कल भी सिद्दीक अकबर थे, वो आज भी सिद्दीक अकबर है, वो क़यामत तक सिद्दीक अकबर रहेंगे। और ये जो मैं जुमला कहने लगा हूं, इस पे मैं फिर आगे बात लेके चलूंगा। जिस मजहब में सिद्दीक नहीं उस मजहब की तस्दीक नहीं, जिस मजहब में अली नहीं उस मजहब में वली नहीं। अब मैं यहां पे एक बात इसलिए मैं चलाने लगा हूं ताकि आपको समझ आए। तुसी कहोगे जिन्ना वो कर देने तो कर दे कोई नहीं है। उन गल जरा समझियो, तवज्जो दे नाल है। हमारे उलमा ने ये बात लिखी, फरमाते हैं सिर्फ इस उम्मत के अंदर नहीं, पहली उम्मतों के अंदर भी अल्लाह ने जिसको मकाम वलायत अता किया है ना, रूहानी तौर पे हजरत अली अल मुर्तज़ा ने मोहर लगाई है तो मकाम वलायत अता किया गया। सिर्फ इस उम्मत के अंदर नहीं, पहली उम्मतों के अंदर भी आप भी जो वली बनता है पहले मोहर अली अल मुर्तज़ा लगाते हैं, फिर मकाम वलायत अता किया जाता है। क़यामत तक यही सिलसिला चलता रहेगा। और आपको पता है अज़ान में उनकी तरफ से कहा जाता है अली उल वलीउल्लाह। हम कहते हैं सिर्फ वलीउल्लाह नहीं, अली इमाम उल औलिया है, अली सुल्तान उल औलिया है। और मेरे दोस्तों ये जुमला सुनो और अकीदत का इजहार करो, वो जो वलियों का इमाम है उसको अली उल मुर्तज़ा कहा जाता है, जो अली का इमाम है उसको सिद्दीक अकबर कहा जाता है। अब ये जो मैंने बात कही है ना कि सिर्फ जिस मजहब में सिद्दीक नहीं उस मजहब की तस्दीक नहीं, तो जिस मजहब में अली नहीं उस मजहब में वली। उन तवज्जो रखिए इस जुमले की तरफ। अब जब ये बात साबित होगी कि वली वो बनता है, मोर हजरत अली मुर्तज़ा लगाए, सुनियो अगर ज़ोक के साथ बैठे हो तो इस जुमले को ज़ाया नहीं करना। वो बनता है जिस पर मोर हजरत अली मुर्तज़ा लगाते हैं। ये जुमला तवज्जो से सुनना। अली पाक ने सारिया मोहरा सुनिया ने क्यों लाइया ने? तवज्जो है मेरी बात की तरफ है। और दाता साहब साडे, खाजा साहब साडे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अली रहमा साडे, बाबा खादम हुसैन रिजवी साडे, हजरत मीर अली सुन्नत साहब, ये सारी मोहरें मुझे बताए सुन्नियों को क्यों लगाई गई है और ये बताया गया है। और हम भी गज बज के फख्र के साथ इस मोहब्बत का इजहार करते हैं। पास रखो जो फिरके तुम्हारे हैं, अबू बकर भी हमारे गए, अली उल मुर्तज़ा भी हमारे गए। वो पिछले दिनों ना एक खटमल आके क्या कहता है सोशल मीडिया पे, कहता है हजरत अबू बकर सिद्दीक तो खलीफा बराकी नहीं थे। अब मैं जो बात करने लगा हूं, जिसके ऊपर से बात गुजर गई। अभी मैं एक फैक्ट्री के अंदर तकरीर करके आ रहा था, तो वहां पे बड़े बड़े लिखे अहबाब बैठे हुए थे। तो आपको पता है बसों औकात बंदा लोगों की कैफियत की तरफ देख के ना अकीदे पे गुफ्तगू करने से डंडी मार जाता है, डंडी मार जाता है। याद रखना, जो अकीदा बयान करते हुए आलिम डंडी मारेगा, फरिश्ते उसको डंडे मारेंगे।
ہاں جی حضرت والا، میں پچھلے دنوں تقریر مرید کے کرنے کے لیے گیا تو مجھے وہاں پہ بلانے والوں نے کہا، انہوں نے کہا حضرت پتہ کیڑی مسجد کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی کانفرنس ہے؟ میں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا سنی اپنے پیچھے امام پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اہل تشیع اپنے امام، ایک مسجد ہے اہل تشیع اپنے امام پیچھے، 60% وہاں پہ اہل تشیع تھے۔ میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر بھی گج وج کے کیتا، حضرت عمر فاروق کا ذکر بھی گج وج کے کیتا۔ جب آخری 15 منٹ رہ گئے نا دل چ گل آئی، میں کہا بیلیا جی میں حضرت میرے معاویہ کا ذکر نہیں نہ کیتا تو بھی ڈنڈی مارنا تھا۔ خدا کی قسم میں نے ادھر کہا، میں نے کہا حضرت میرے معاویہ سے جب حضرت امام حسن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تسی تے حسن حسد کر دیو تو کا مسئلہ ہے جب ان کو کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آج کے وجود کے اندر جس بندے نے لوگوں کے عقیدوں کو بچایا ہے، ہماری نسلوں کو بچایا ہے، اس شخصیت کا نام مولانا الیاس قادری ہے۔ یقین آپ لوگ کہتے ہیں نا بچوں کی رافضیت سے، میں کہتے دیکھو اس وقت ایک نعرہ دے دیا تھا ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ میں کہتا ہوں اب مجھے بتائیں ہم جب اتنی عمر میں تھے، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو کبھی ان کو یہ نعرہ تصور میں بھی آیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے جڑے جاندے نے سارے نوں پوچھو لاندے نے کہ نعرے لاندے ہیں؟ اللہ دے بندیو اصل ہن پہچان ہے بن گئی دی جے نعرہ، کوئی تسی جینون بندہ پہچاننا ہے نا کہ جینون سنی ہے کہ نہیں، اور سامنے لاؤ ہر صحابی نبی جنتی، جے چہرے تے بگاڑ آ جائے تو سمجھ جاؤ منافق ہے، تے جے چہرے تے بہار آ جائے سمجھ علی المرتضیٰ دا بھی عاشق ہے، صدیق اکبر دا بھی عاشق ہے۔ کیوں؟ ابو بکر بھی باکمال ہے، یہ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں ہے، خدا کی قسم ہم حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر اس وجہ سے نہیں کرتے کہ جناب لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ صدیق صدیق کرتے ہیں کہ علی علی نا علی کا ذکر ہمارے روح کی غذا ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو تکنا عبادت ہے۔ ہمارے بڑوں نے کس رنگ میں حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت لکھی؟ میاں ہاشمی صاحب انڈیا والے کیڑے جملے لکھے؟ کہتے ہیں چپ ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولے تو لگتا قرآن علی ہے، اے باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلزار علی ہے۔ وہ ایک قرآن تو دیتا ہے دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو اس رنگ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو میں آپ کو وہ کھٹمل والی کی بات بتانے لگا تھا، پھر میں چلو تیسرے وہ کہتا جی حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ برحق نہیں تھے۔ یہ جملہ کسی کے اوپر سے گزر گیا، میں چند سیکنڈ کے لیے چپ کروں گا تاکہ مجھے پتہ لگے آپ اس انتہا تک پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے۔ تو بڑا سونا جواب لکھا الہی پاک صاحب نے، کہندے نے یار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی اثر دی نماز قضا ہوئی، اچھا ڈوبیا سورج واپس آ گیا، میں پہلے کہہ رہا ہوں جس نے اوپر سے گزار دیا اچھا ڈوبیا یا سورج واپس آ گیا، سارے بولو تے جے صدیق پیچھے علی پاک دیاں نمازاں نہیں ہوئیاں تے دن کس طرح لنگے؟ کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرے حضرت علی المرتضیٰ نے ان نمازوں کی قضا کی ہو، دوبارہ دہرائی ہو؟ اللہ کے بندوں علی المرتضیٰ نے بھی اپنا امام جس کو مانا ہے اس پر صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور کسی کو مسجد کا امام کون بناتا ہے؟ کمیٹی والا بناتا ہے، نلے کا چیئرمین بناتا ہے، حکومت بنا دے گی۔ اوے ابو بکر وہ ہے اوے جن کو مصلی کے اوپر امام الانبیاء نے کھڑا کیا ہے۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی۔ میں اس لیے دونوں شخصیات کا ذکر لے کے چلا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے علی کا ذکر بھی کرتے ہوئے ہم ڈنڈی نہیں مارتے ہیں۔ اب ذرا غور کی پیار کتنا تھا آپس کے اندر، نہ ایک رنگ کو سمجھ کے پھر میں آگے گفتگو لے کے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا، کہتے ہیں مجھے اپنے ایمان سے بتائیے کوئی مشہور شخصیت آ جائے نا تو بندہ کوئی ساتھ بیٹھ جائے اس کو اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ کو اپنی زندگی کے اندر کبھی حضرت انہوں نے جب ان کی دستار بندی ہوئی میں نے تصویر دیکھی، حضرت دل کیتا ہوئے گا کہ انہیں وقت لنگ جائے، کیوں شیخ نے ہے۔ اب غور کیجئے گا ذرا، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، کہتے ہیں صدیق اکبر کا کندھا حضور کے کندھے سے لگ رہا تھا، ایسے مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پڑھ کے مجھے بتائیں فضیلت والی جگہ کون سی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک کے کندھے کے ساتھ کندھا لگ رہا ہو، بندہ جانے جانا کے ساتھ بیٹھا ہو۔ کہتے ہیں اتنے کے اندر نا حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے کے آئے تو نبی پاک نا صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھنے لگے، میرے علی کو جگہ کون دیتا ہے؟
اب کیا تھا اس بات کو ذرا سمجھیے گا. سارے صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن جو چہرے کے ساتھ چاہت کو دیکھ رہا تھا اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے. کہ نبی پاک چاہ کیا رہے ہیں کہ علی کو جگہ کون دیتا ہے؟ اب سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ پہ حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ دیکھا کہ مدینے والا چاہ کیا رہا ہے، آپ نے یہ اشارہ کر کے کہا اے علی آپ ادھر آ کے بیٹھو. اب حضرت علی المرتضیٰ ادھر آتے ہیں، حضرت صدیق اکبر آگے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس جملے پہ آپ نہ بولے تو بڑے کنجوس ٹھہرو گے، کیونکہ یہ عمل دیکھ کے حافظ ابن کثیر نے لکھا نبی پاک اتنے خوش ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں دمدان مبارک نظر آنے لگ پڑے. جب یہ دیکھا کہ علی کو جگہ ابو بکر نے دی ہے، نبی پاک نے اپنا چہرہ صدیق اکبر کی طرف کیا اور کہتے کیا ہے؟ علی ابو بکر با کمال لوگوں کو با کمال لوگ ہی پہچانتے ہیں. با کمال لوگوں کو با کمال لوگ ہی پہچانتے ہیں. ایک بات میں اور نہ آپ کو سناؤں ہے، حضرت والا 10 دنوں دا 20-25 لاکھ نہ دیتا جائے تے وہ نہیں جی آندے. 10 دنوں دا 20-25 لاکھ نہ دیتا جائے وہ نہیں جاندے. لیکن قربان جائیے جی حسن آخر نہ تھلے اترو ممبر نہ آنے دا تے شریک تھلے آ جاندے جی. آپ نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پیار ہے کہ تسی کو جناب والا پیار ہی بڑا ہے تے 10 لاکھ تو بغیر گزارا کوئی نہیں. لیکن ادھر دیکھو، اور میں کبھی یہ سوچ رہا تھا یار پیار کس درجے کا تھا. اب دیکھیں میرے سے بڑے بھی ہیں قبلہ علامہ صاحب، یہی مجھے آپ کے سامنے کہہ دیں یہ نیچے اترے جی قاری صاحب آپ کرسی سے ہے، میں بڑی بھی عاجزی اختیار کروں گا نا، میرے دل میں بات ضرور آئے گی حضور کانچی کہہ چھڑنا سی ہے نیچے آ جاؤ. مجھے بتائے کوئی تاریخ کی کتاب سے یا حدیث کی کتاب سے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا ہو آپ کو نہیں پتا کہ میں وہ ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جس کے عملوں کو پیش کیا جائے گا اس کو ابوبکر کہا جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کے سارے دروازے جس کو اپنی طرف بلائیں گے اس کو ابوبکر کہا جاتا ہے. نانا نہ نیچے اترے گے پیار امام ثم اخذہ واجلسہ فی حجرہ وبکا انہ لمنبر نبی کا نیچے اترتے ہیں اٹھاتے ہیں آنسو آتے تو کیا کہتے ہیں صدقتا. شہزادیوں سچ آکھیا جی ممبر بھی تواڈے نانے دا غلام بھی تواڈے نانے دا. یہ ہے آپس کا پیار. اس لیے حضرت والا یاد رکھنا جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا نا وہ صدیق پاک سے بھی پیار کرنے والا ہوگا. وہ صدیق پاک سے بھی پیار کرنے والا ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ نے خود بات بیان کی. آپ فرماتے ہیں ایک دل میں میری محبت ابو بکر اور عمر کا بغض اکٹھے نہیں ہو سکتے. مطلب کہ یہ جو تھی چیک کرنا ہے نا واقعی علی علی ہے کہ نہیں تو پھر تسی کی کرنا وے تسی یہ شعر پڑھنا وے صدیق عمر ویکھو. میں تمہیں ایک گل نہ دساں میرے یاد آئی ہے ویسے کہ نہ ذوق لوگ تسی اللہ ذکر کیتا جائے نا تے نہیں برداشت ہوتا. تو میں کہ اللہ ذکر کرنے پہ تے تہاڈے کو نہیں برداشت ہو رہا اللہ ذکر کرنے پہ تے ادوں یہاں دے چہرے کہہو جہے ہونے نے جدوں کل قیامت والے دن ایک ہاتھ چ ہاتھ صدیق اکبر دا ہونا اتنے کدھر نٹنا جی آتے پھر کسی گلی بڑھ جاندے ہو. ادھر کدھر آپ نے جانا ہے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے آپ نے تاکہ حقیقت کا اظہار ہو جائے. صدیق عمر دیکھو عثمان غنی دیکھو ویکھنا چاہندے ہو تے مولا علی دیکھو کملی والے دا ہر یار نرالا ہے آپ نرالا ہے گھر بار نرالا ہے آپ نرالا ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی بات ہمارے گھر کے نا قریبی جہاں پہ حضرت یہ سب کچھ کرتے ہیں نا وہ قریبی ہے تو توجہ رکھیے گا ذرا. آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں شبیہ ذوالجناح ہے کیا ہے شبیہ ذوالجناح ہے وہ ایک نے نا پکڑا ہوا تھا. اصلا نہیں جو مسجد ہے اگر میں جھوٹ بولوں تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے ٹھیک ہے جی. وہ حضرت والا وہ پتہ نہیں نامی ہے 10ویں محرم تھی اس کے نیچے سے نا وہ گزرے تھے بچے ہیں. میں نے اس کو کہا میں کہ یار 10-7 دوست تھے میں کہ یار گھوڑا اگر لت مار دے بچہ زخمی بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جڑا ہی نا جس نے پکڑیا رہی ہے کہندا ہے تاں لنگدے پے نے قد وڈا ہوندا تے اور اپنا چھوٹا ہی جی ہسنا نہیں حضرت والا. اس لیے اب ہوں تھی غور کرو ذرا ہوں جناب وہ کہندے نے جی شبیہ ذوالجناح ہے
ਚਾਦਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮੁਰੱਬੇ ਖਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਚਣਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਬੀਹ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਹ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਦਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਇਆ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਤੋਂ ਆਇਆ ਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬੀਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਮੇ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਹਿਣ ਤੇ 1450 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬੀਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ओ नहीं, नस्ल पता नहीं लाहौर फैसलाबाद किधरों। मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिरका वालियत पे लानत भेजता हूँ, लेकिन आप खुद भी तो गौर करो, वो शबीह है, उसकी इतनी इज्जत करते हो तो सुनो वो एक नबी की बेटी दुल्हन बन के जिसके घर में जाए उसे अली मुर्तज़ा कहा जाता है, खुद नबी पर दूल्हा बन के जिसके घर में जाए उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। वो एक हिजरत की रात जो मुस्तफा के बिस्तर पे आए उसे अली मुर्तज़ा कहा जाता है। हिजरत करते हुए खुद मदीने वाला जिसके कंधों पे आए उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। और एक और बात ना आपको बताऊं मैं, जे तुसी हदीस का लुत्फ नहीं ना लिया आप बेज़ौक लोग ठहरोगे, क्योंकि गल्लां ना तुसी लुज़ौक लै लियो। सारी जिंदगी भी कोई भौंकदा रहे ना उन्हां दा कख नहीं जी जांदा। सारी जिंदगी भी अगर कोई बकवास करता रहे, मैंने हदीस पढ़ी, लुत्फ बढ़ाया, बुखारी की है, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह, जितना हो सकेगा ना मोहब्बत का इज़हार करना, जितना हो सकेगा। जुमले बड़े लतीफ़ हैं और जुमले बड़े हसीन हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ना गार में हजूर से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जे उन्होंने अपने कदमां की तरफ वेख लिया ना, उन्होंने साढ़े तक पहुँच जाना है। ये जुमले इतने हसीन है, मैं इसलिए आपको तैयार कर रहा हूं ताकि आप जाया ना कर दे हैं। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, खुदा की कसम। ये अपना ही बेड़ा गर्क कर रखे हैं, दुनिया भी तबाह कर रखे हैं, आखिरत भी बर्बाद कर रखे हैं। जब सिद्दीक़ अकबर ने ये कहा, या रसूल अल्लाह, अगर उन्होंने अपने कदमों की तरफ देख लिया तो फिर वो हम तक आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। नबी पाक ने फरमाया, अबू बकर, उन दो का तवज्जो रख लीजिए जरा, उन दो का ये क्या बिगाड़ सकते हैं जिनके साथ तीसरा खुदा हो। इनकी क्या औकात है जी, उन दो का ये क्या बिगाड़ सकते हैं जिनके साथ। और मैं एक दिन क्या लगा, हम तो नहीं जालियों के सामने से गुजरते, हम तो नहीं वहां पे जाते हैं। तो मैं कह किदा दिल नहीं करता उधर जान दे, ते तुहाडा दिल क्यों नहीं करता जानते। आपने मेरी बात समझी है, किसका दिल नहीं करता जी। मैं जब गया ना लास्ट टाइम उमरा पाक पे, तो एक बंदा जो है ना वो अपाहिश था, तो सबज रात का वक्त था, तो मैं उसे खुद गया पास, मैं कहा की हाल चाल है, क्या अल्लाह ताला ने थोड़ी किस्मत च लिखा रही तो तुसी इधर आए हो है। मुझे भला क्या कहता सबज गुम देख के, कहता आफा जी और की चाहिए। किसका दिल नहीं करता जी गुम्बद देखने को, किसका दिल नहीं करता जी सुनहरी जालियां देखने को। कहते हमने नहीं जाना। अब यहां पर एक बात उलमा ने लिखी, उलमा फरमाते हैं जब मुस्तफा करीम गार में थे तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह, घबराए ना, मैं आपके दुश्मनों को अंदर आने नहीं दूंगा। तो वो कहते हैं जब सिद्दीक़ अकबर मज़ार में गए होंगे तो मदीने वाले ने कहा था कि गार में तुमने मेरे दुश्मनों को नहीं आने दिया, मज़ार ते सी तेरे दुश्मनों को नहीं आने देंगे। अब नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब के इस शेर को समझना है, अगर आप भी ना समझे तो पता नहीं क्या समझ रहे हो। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है, देखो बताना सिला तू साढ़े दुश्मनों को नहीं आन देता। चलो एक और बात ना बताऊं, वो किबला कह रहे थे वो सांप डंग मार रहा था, कीड़ी कितनी सी होती है जी, इतनी सी होती है। आप उसके सामने ना, वो गुजरी होगी ना, आप उसके सामने उंगली रखना, वो थोड़ा लड़े लुड़ेगी नहीं, और दूसरी तरफ की ना गुजर जाएगी, फिर आगे फिर उंगली रखना, वो फिर आपसे मतक्का नहीं लगाएगी, वो तीसरी तरफ चले जाएगी। अब मुझे बताए हैं कीड़ी बहुत ही समझदार होती है, सप बहुत समझदार होंगे, सप होंगे। अच्छा जी, सप हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला
انہوں نے جتھے اپنا پیر رکھیا تھا ہی اے اتھے ہی کیوں زور لاندہ پیا سی پتا تو انہوں بھی چل گیا ہی نہ کہ ہٹنا نہیں ہے لیکن وہ دوسرے سوراخ کی طرف کیوں نہیں جاتا تھا ادھر تے ایڑی سی ادھر تو کپڑا پڑا ہوا تھا لیکن کڑی مڑی ادھر ہی کیوں ڈنگ مارتا پیا سی ادھر ہی کیوں آ رہا تھا یہ بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں سنیو دل کی ترتیب میں دیکھ لو وہ سامنے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا اور سنو اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے صدیق کے قدموں تک آنا پڑے گا اگر ادھر پہنچنا ہے مفتی جامع یار خان نے بھی گجراتی جیسے بندے نے بات لکھی میں کہتا ہوں کمال کی بات لکھی آپ فرماندے نے کہ صرف جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ آرام نہیں کر رہے حضرت ابوبکر صدیق آج بھی پہرا دے رہے ہیں آج بھی پھر اگلی جڑی آپ نے گل لکھی کہتے ہیں ہر قسم کے نکھٹو کو نہیں آنے دیتے دیکھو نا تھوڑے پیر صاحب آئے ہوں تسی دیکھ دے ہو بندہ ٹھیک ہے پہچانا لے کے نہیں ادب لے کے نہیں محبت لے کے نہیں محفل دا ماحول خراب تو نہیں نہ کرے گا پھر ہی آن دیندے ہو نا اچھا جی تسی پیر صاحب نے نہ پیار کر دو تو صدیق اکبر اپنے پیر نہ کتنا پیار کرتے ہو اللہ حضرت نے کہا نا کہ صدیق اکبر سے بڑا مرید کوئی نہیں مدینے والے سے بڑا پیر کوئی نہیں اور اگلی بات آپ نے لکھی کہتے ہیں جو محبت والے ہیں جو پیار والے ہیں جو عشق والے ہیں ان کو نبی پاک کی بارگاہ میں کون پہنچاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ آپ نے سبحان اللہ اس نیت سے کہنی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیرے مسلک اہل سنت کو دیے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں اور کیا کچھ دیکھتے ہیں مفتی احمد یار خنیمی گجراتی کہتے ہیں میرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہوگا جس نے یہ نظارہ خواب میں دیکھا ایک اور بات نا آپ کو بتاؤں بڑا لطف لوگ اس بات کا آپ نیٹ پہ بھی جا کے سرچ کرنا جہاں پہ حضرت امام حسین کی قبر ہے نا وہ دے ادھر بھی ایک قبر ہے جی اتھے بھی ہے جی آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لینا ادھر بھی قبر ہے ادھر بھی قبر ہے اس کا کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا کیوں اس لیے کہ جس کی ادھر قبر ہے نا اس کا نام ابوبکر ہے جن کی ادھر قبر ہے ان کا نام عمر فاروق ہے وہ مولا تیری قدرت پہ قربان جائے نواسا ہے تو ایک طرف ابوبکر ہے ایک طرف عمر ہے اور اگر نانا ہے تو ایک طرف ابوبکر ہے ایک طرف عمر ہے تو میں کہا جی مننا تو پھر صحیح طریقے نہ منو نا مرضی دا تے نہ منو ہے اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں ہیں اہل نظر سے میں نے یہ بات سنی ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بالکل نہیں ہوا ہے کہتے ہیں جہاں پہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے نا مزار میں وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ مبارک ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تسی کلب کلب کے شعر پڑھ دیو کدھا جی اقبال دا نگاہ ولی میں یہ تصویر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اب میں آپ سے ایک بات کرنے لگوں توجہ رکھیے گا اچھا جی نگاہ ولی میں یہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے اچھا ولی دی نگاہ پہ آ جائے تے تقدیر بدل جاندی ہے تے جنہیں ظاہری حیات چ بھی ڈائریکٹ فیض لیا مدینے والے دے کولوں علماء نے لکھا جاننے کے بعد بھی آج بھی جو ڈائریکٹ فیض لے رہے ہیں انہیں حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے اور خواجہ قمرودی سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہتے ہیں غار میں پہلے کون گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق گئے تھے پھر جناب محمد مصطفیٰ گئے تھے تو کہتے ہیں بس سمجھ جا اگر دل میں حضور کو لانا چاہتا ہے نا پہلے ابوبکر کو لے کے آ کیوں کیونکہ جہاں پہ ابوبکر چلے جاتے ہیں مدینے والے بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں اب میں جو آپ کو ایک بات میں پھر اس بات کی انتہا تک بھی آپ کو لے کے جاؤں گا لیکن اگر آپ کی توجہ ہو گیا ہے تو دیکھو 45 منٹ ہو گئے ہیں پتہ نہیں چلا میں نے پیچھے ایک صوفی کا جملہ پڑھا مجھے ایک بندہ کہتا ہوں کرو 20-25 ہزار روپیہ فیس نا یقین کرو ڈوب کے مر جانا چاہیے سانو مسلک نے اینا دیتا اسی کوٹھیاں پا لیا اسی کنے کو مدرسے بنائے ہیں میں اس لیے حضرت والا میں نے کبھی بھی اللہ معافی عطا فرمائے کسی کی ایسے تعریف نہیں کی ہے ایسے بندوں کی قدر کریں ہیں دیکھو ان سے پڑھا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ان سے پڑھا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ان سے پڑھا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے قدر کرو ہے جو آپ کو اس طرح کے لوگ دیں یہ جملہ تڑپا دینے والا ہے جتنے یہاں پہ علماء بیٹھے ہیں توجہ رکھیں صوفیہ فرماتے ہیں اگر نصیحت کرنے والے دے اندر اخلاص نہ ہوئے تو نصیحت پیشہ بن جاتی ہے اس لیے قوم کا کباڑا ہو گیا سانو کنا دے چسکیاں تے لاؤ ہے تو پھر کی پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ گیا میرا اپنا محیب تھا
تو حضرت والا حالانکہ اس نے یعنی کہ وہ کہتا ساڈے جڑے دوسرے ساں تو وہ اس طرح حضرت میرے معاویہ کے بارے اس نے نا حضرت نہیں لگایا. میں نے اس کو صاف کہا, میں کہا حضرت نہ اللہ. کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا, آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ 1000 سال بھی عبادت کرے نا, کبیرہ گناہ ایک پاسے صغیرہ بھی نہ کرے, پھر بھی کسی صحابی کے ابتدائی مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. 1000 سال عبادت کرے تو جنہ دی 5 پوریاں نہیں حضرت میرے معاویہ کو گالاں کٹ دیں. اور یہ بات یاد رکھو ہے, اگر کوئی اس طرح کا آپ کو عقیدہ سناتا ہے نا, کبھی اس کو جذباتی نہ کہنا, وہ تو آپ کا ایمان بچا رہا ہے. حضرت حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر اس روایت کو نقل کیا. کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا قرب قیامت میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں گی, کچھ لوگ تان کریں گے. فرمایا اس وقت جو عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرضوں کو قبول کرے گا نہ نفلوں کو قبول کرے گا. ادھر لوگ کہتے ہیں جی مجمع جاتا ہے باہر کے اندر. بھائی تو مجمع کا کلمہ پڑھیا, مدینے والے کا کلمہ پڑھیا ہوا نہیں بلاتا, نہ بلائے 100 بسم اللہ. اللہ کے بندو, مدینے والے تو اتنا نوازتے ہیں آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں حضرت بلال حبشی اگر مدینے والے کی غلامی کا پٹا نہ ڈالتے, مجھے بتائیں وہ معاشرہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا نہیں تھا. لیکن جب مصطفیٰ کی غلامی کے اندر آ گئے, سارے صحابہ نیچے تھے. جس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا اس کو حضرت بلال کہا جاتا ہے. پیار کر کے تو دیکھو ہے, محبت کر کے تو دیکھو ہے. مجھے ابھی تک یہ بات یاد ہے, یقین کرو. میں کہتا ہوں بندہ دلوں مدینے والے دا ہو کے تو دیکھے. ہم 2 نمبری کرتے ہیں. اخلاص جس دن آ گیا, یقین کرو آپ کا چلنا بھی بتائے گا یہ نبی پاک کا غلام جا رہا ہے. سیٹی پلازے میں اس دفعہ جو سالانہ پروگرام ہوا نا سیٹی پلازے کے اندر, وہاں پہ نا انہوں نے پاکستان انجمن تاجران کے نائب صدر کو بلایا ہوا تھا. اب میں تقریر کی, مجھے واللہ باللہ تعالیٰ نہیں پتا تھا. میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ قبلہ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں. اب کیا تھا کہ وہ دوران تقریر نا, میں حکیم صاحب کی جس طرح بات سنائی ہے میں نے سنائی, وہ فارغ ہوئے, وہ لڑکے جو ہے وہ آگے جوان وہ سیلفیاں لینے لگ پڑے. میں کوئی 10 منٹ بعد جو ہے نا وہ دفتر کے اندر گیا جہاں پہ انجمن تاجران کے رہنماؤں نے بیٹھنا تھا. اب وہ سارے وہاں پہ بیٹھ گئے. اب یہاں پہ مین کرسی لگی ہے تو ادھر جو ہے نا وہ مجھے جگہ ملی, میں وہاں پہ بیٹھ گیا. اب انجمن تاجران کے نائب صدر نے جب دیکھا نا تو اس نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا, اس نے کہا کرسی لے کے آ. وہ کرسی لے کے آیا, اس نے 7 کرسی رکھی ہے. تو مجھے بلا کہتا قاری صاحب ادھر آؤ. تو اپنی جگہ پہ اٹھ کے نا کہنا تھی اتنے بیٹھو میں اتنے بہنا پیا. تو میں کہا تھوڑی چٹی داڑھی ہے, اللہ بھی آ کرتا ہے چٹے والا, تو تھی اینی عزت دیتی ہے میں اتنے بہ جانا. کہتے ہیں نہیں جملہ سنی, کہتے ہیں تمہوں تو اتنے بہن لگا وا تھی میرے پیر کا ذکر کیتا ہے. تھی ہور کرو, توجہ رکھنی جی میں گل کر لگا, تھی میرے پیر کا ذکر کیتا ہے. تو میں کہا یار جیڑا بندہ مرید دے سامنے تے خالص مرید ہوئے پیر دا ذکر کرے وہ بھی اپنی جگہ تے باہر چھڑدا ہوا ہے, تو جے بندہ دل نہ حبیب دا ذکر کرے اس لیے میں نے اب چونکہ یہ 1.5 گھنٹہ آپ کو پتہ ہے آپ کا روڈ اللہ کرے بن جائے ہے یہ سارا جو ہے نا خدا. ہاں یقین کرو ہے, میں جب بھی یہاں پہ آتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں, یہ سب کچھ ہماری وجہ سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ حال دیکھو, میں کبھی یہ سوچتا ہوں اگر کسی کی ماں بہن بیمار ہو جائے وہ کس طرح اس روڈ سے لے کے گزرتا ہوئے گا. عجیب تماشا. یاد رکھنا یہ کوئی ہمارے پہ سان نہیں کرتی ہے پیسے لگا کے, ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے. 15 لاکھ روپے کی گاڑی 22 لاکھ روپے کی ہو گئی ہے, کون لیتا ہے؟ ہم لیتے ہیں لوگ جناب 22 لاکھ روپے کی. ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے. اپنا حق لینا سیکھو ہے. جو قومیں اپنا حق لینا نہیں آتی وہ قومیں ذلیل ہو جایا کرتی ہیں. اب 5 سال ہم ذلیل ہو گئے نا, پھر حضرت والا جدوں کی نا وہ الیکشن تشریف لانے نے اسی پھر پیٹا پیچھے ووٹ پائی جانے نے. خدا کا واسطہ ہے 5 سال آپ دیکھو, میرے پاس ایسے ایسے لوگ آئے ہیں, انہوں نے آ کے ایسے ایسے درد بیان کیا آپ تصور نہیں کر سکتے. پوری نہیں مائیں گھر جا کے ماواں نے کام کرنا شروع کر چھڑیا, کتوں اولاد اپنی نو پالی ہے. خدا کا واسطہ ہے جڑا بھی آئے انہوں ہے کوئی یار. اب دیکھو نا یہ 17 ارب روپے کا سیالکوٹ میں منصوبہ پاس ہوا ہے جی, گٹر پانے نے ہے. قوم بھوکی مارتی پی ہے, گٹر پان دی پی رہی ہے. آپ جا کے سیالکوٹ دیکھ لو, ہنسنے کی بات نہیں ہے. دیکھو جا کے ہر چونک انہوں نے کھودا ہوا ہے جناب. یا کل میں مرالے تقریر کرنے کے لیے جانا تھا, اتنی خندق انہوں نے کھودی ہوئی تھی وہ راستے کے اندر نا. اب دیکھو قوم تھار کے بچوں کی حالت دیکھو یار. آپ جا کے پچھلے دنوں رضا صاحب مصطفی صاحب گئے ہوئے تھے شام کے اندر, کپڑے کے خیمے لگا کے اتنی سخت سردی کے اندر وہاں پہ مسلمان بچے رہ رہے ہیں. یار یہ 17 ارب میں سے 10 ارب تو وہاں پہ بھیجنا چاہیے تھا. اس لیے اقبال نے کہا تھا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میں صرف آخری بات آپ کو کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے.
یہ بات یاد رکھنا، جب بندہ اسلام قبول کر لینا نا پھر اپنی مرضیاں نہیں چلتی. وہ بندہ آخے جی میرا دل کہندا جی علی پاک دا پہلا نمبر، وہ اللہ دے بندے تو دل دا کلمہ پڑھیا، میرا دل کہندا جی علی پاک دا پہلا نمبر. میں کہا اچھا علی پاک کو پوچھ لو کدا نمبر پہلا. کنز المال شریف کی حدیث یاد کر لو ہے، کنز المال شریف کے اندر موجود ہے، جامع الاسرار کے اندر بھی ہے. حضرت علی پاک کے پاس ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا آپ مجھے سب سے بہتر لگتے ہیں. یہ بڑی مختصر حدیث ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ. سب سے بہتر مجھے آپ لگتے ہیں. حضرت علی پاک نے فرمایا مجھے سب سے بہتر کہنے والے کیا تم نے نبی پاک کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اگلے جملے تے بہت آخنا جو سبحان اللہ. جدو انہیں کہا نا نہیں، آپ نے فرمایا مجھے سب سے بہتر کہنے والے کیا تم نے ابو بکر کو دیکھا؟ تو ایک گل نہ سناوا، اینا دے واقعات لبھیے نا تو انہوں کو حوالہ لیا. وہ جو تاریخ کی کتاب نہیں تو میں کہا تاریخ لب کے لین دیو تے حدیث نہیں تمہیں لب دی. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وہ تاریخ یاد رکھنا. یہاں پہ علماء موجود ہیں. اللہ کے بندو اگر قرآن کے مقابلے میں خبر واحد بھی آ جائے نا تو اگر دونوں پہ عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہو تو دونوں پہ کیا جائے گا. اگر قرآن کے نص پہ زیادتی لازم آتی ہو تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ طریق چوک کے خبر واحد دے لے کے آ جاتے، طریق چوک کے حضرت والا قرآن کی نص کے اوپر لے کے آ جاتے ہیں. اب دیکھو نا یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ کوئی دعوت اسلامی کا نعرہ نہیں ہے ہر صحابی نبی جب، یہ قرآن کی نص ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا سونے جڑے جڑے تیرے صحابی بنے نے سارے نے جنت کا وعدہ کیتا ہوا ہے. سمجھ آ رہی بات کی ہے؟ یعنی کہ آپ طریق کو قرآن کے مقابلے میں لے کے آ جاتے ہو. اور پھر کبھی میں اس لیے کھل کے باتیں نہیں کرتا. آپ کو علامہ صاحب یہ باتیں تو واقعی پائی جاتی ہیں لیکن کچھ چیزیں آپ بھی محسوس کیا کر. ضروری نہیں کہ خطیب کے جملوں سے ہی ہر چیز کا لطف لیا جائے. اب جب اس نے کہا نا نہیں حضرت ابو بکر کو نہیں دیکھا، اس پہ بھی سب سے اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ. آپ نے کہا ہے مجھے سب سے بہتر کہنے والے کیا تم نے عمر فاروق کو دیکھا؟ اگلی گل ذرا سنو ہے جب انہوں نے کہا نا نہیں آپ نے فرمایا جے تو کہندا نا میں حضور نو ویکھیا میں تیری دھون لا دینی ہی ہے. انہوں نے ویکھ کے بھی سب تو بہتر مینوں کہہ رہے ہیں. پھر اگلی گل سنو، آپ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے نا میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو میں نے تمہیں کوڑے مارنے تھے. کیوں؟ خیر الامتی بعد نبی ابو بکر و عمر. امت میں سمجھ گئے ہوگے ترجمہ تو صحیح ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ کے علاوہ سارے انبیاء سے افضل مانتے ہیں، جے اے حضرت علی المرتضیٰ دی ظاہری حیات دی اندر ہوندے تے انہاں دا کی نشر ہونا سی؟ ہاں میں حضرت پڑھنا جے اے لوگ جڑے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر دے تے فضیلت دیندے نے حضرت علی پاک نوں، تے جے اے حضرت علی المرتضیٰ دی ظاہری حیات ہوندے تے کنے گھوڑے پھرنے سن. تو میں کہا وہ جب تمہارے ذہن میں وہ آتا ہے نا آجا میرا بالما تیرا انتظار ہے، وہ پولیس والوں کا جو چھتر ہے، تو میں کہا انہاں دے ہاتھ چ بھی اننا زور نہیں جنہاں علی دے ہاتھ چ زور ہے. وہ کوڑے کنے برداشت کرنے نے، وہ ایسی ہی کہہ سکنے ہیں. میں اب شعر پڑھنے لگوں وہ والا. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی. یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں. جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا. جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا. پھر کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں. حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی. حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی. ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں. آخری پیغام ہے عشق والوں کے ساتھ رہنا، ادب والوں کے ساتھ رہنا. وآخر دعوانا